بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی زبردست، بہت ہی انفارمیٹک، یہ آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو آج جس مرض کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے، کیونکہ یہ مرض بہت زیادہ عام ہو جائے، اسپیشلی گرمی میں بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، اور جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس مرض میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منہ کے چھالوں کے متعلق، کہ منہ میں چھالے کیوں بن جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اور اس کی کیا اسباب مرض ہیں، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں آپ کو زبردست قسم کا علاج بھی بتاؤں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے۔ اس مرض میں کیا ہوتا ہے کہ بے شمار چھوٹے چھوٹے جو چھالے ہوتے ہیں منہ پر، مسوڑوں پر، زبان پر، لبوں پر اور رخساروں کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا رنگ سفید اور خاکستری رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ چھالے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی خوراک کی نالی میں، خوراک کی نالی کی جو لعاب دار جھلی ہے اس میں تک بھی پھیل جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ امعاء تک بھی پھیل جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ان میں سفیدی اتر کے آتی ہے، اور پھر جب ان سفیدی ختم ہوتی ہے تو نیچے سے خاکستری رنگ کے چھوٹے چھوٹے زخم نمودار ہو جاتے ہیں، جن کے کنارے تنگ اور سرخ ہوتے ہیں۔ تو علامات مرض کیا ہے وہ میں آپ کو شارٹ سی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر مزہ نہیں آتا ہے، دیکھتے بھی لوگ نہیں ہیں۔ تو اس حساب سے کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو شارٹ سی باتیں بتائیں۔ تو اس کے وجوہات کیا ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سفید نقاط منہ کے اندرونی جھلی کہ ہر حصے پر بھی یہ نمودار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اتنے گنجان ہوتے ہیں کہ زبان، مسوڑے، تالو، یہاں تک کہ حلق وغیرہ کی تمام سطح پر یہ تھر کے تھر جم جاتے ہیں۔ بخار ہوتا ہے، نگلنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیز بندہ کھا نہیں سکتا ہے، کھانے سے درد شروع ہو جاتا ہے، منہ میں تکلیف ہوتی ہے، اور بعض جن مریضوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں یا دانتوں میں انفیکشن ہوتی ہے تو ساتھ میں ان کو دانت کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ متصلہ غدود جو ہوتے ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، اور شدید کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مرض نہ صرف امعاء تک پھیل جاتا ہے کہ بہت زیادہ اسہال بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرض کے اسباب مرض کیا ہیں؟ زیادہ تر جو عام طور پہ یہ شیخ خوار بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے جنہیں کہتے ہیں، جن کی پرورش ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ کے ساتھ ہوئی ہو، یا ماں کا دودھ خراب ہو، تو یہ بچے ویسے بھی بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور اس مرض میں وہ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑوں میں یا چھوٹوں میں کئی اور امراض، مثلا خسرہ، تپ محرکہ، تپ دق وغیرہ کے دوران بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مرض بڑھاپے میں بھی بہت شدید ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت موت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت قوت زیست بہت زیادہ سخت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی ایک اہم علامت ہے۔ تو ہم نے علاج کون سا کرنا ہے؟ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کی بہت ہی زبردست قسم کے میڈیسن موجود ہیں، جن کے استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بلکہ بہت ہی جلدی آرام آ جاتا ہے۔ تو 2-3 میڈیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بہت زیادہ اہم ہیں، ان کیسوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ ہے بوریکس۔ یہ اس مرض کی ایک خاص دوائی ہے، اور بعض اوقات اسی ایک دوائی کے استعمال سے ہی ساری تکلیف یا یہ مسئلہ یا بیماری دور ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ 3x میں ہر 2 گھنٹے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 2 رتی بوریکس ہم نے نصف چھٹاک پانی میں ڈال کر ایک لوشن سے بنا لینا ہے، اور اس میں کاربولک ایسڈ کے 3 یا 4 قطرے بھی ملا لینے ہیں۔ نرم برش سے یا روئی کے ساتھ ہم نے متاثرہ جگہوں پر لگانا ہے۔ انشاءاللہ جوں لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ فائدہ ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بہت زبردست میڈیسن جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، وہ ہم نے کب دینی ہے کہ جب آپ کا تنفس بدبودار ہو، یعنی منہ میں چھالوں کے ساتھ ساتھ تنفس بھی بدبودار ہو، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہوں، اور ساتھ میں اسہال بھی آ رہے ہیں، تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ ہے مرکیورس۔ اس کے علاوہ ایک بہت زبردست میڈیسن، جب یہ چھالے بہت زیادہ پھیل چکے ہوں اور معدہ اور امعاء تک پھیل گئے ہوں اور سیاہ رنگ کے ہوں، اور ساتھ میں اسہال بھی آتے ہیں، تو ہم جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے آرسینک استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر منہ میں خشکی پیدا ہو گئی ہو یا بدہضمی کی وجہ سے یہ چھالے پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم نے نکس ومیکا اور برایونی ہم نے یوز کرنی ہے۔ اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے جب منہ میں چھالے اور بچہ دودھ کے ساتھ کہہ کر دیتا، تو ہم نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ اینٹم ٹارٹ ہے۔ یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور یہ بچوں میں استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے میڈیسن کی جو کہ علامات کے حساب سے ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تازہ ہوا، مناسب غذا اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ منہ کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ عموماً اس مرض میں جو ہے منہ کی صفائی
اور ویسی صفائی عامہ جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اچھی سادہ غذا کھانی ہے، بہت زیادہ گرم خوراک نہیں کھانی ہے۔ عام طور پہ بہت زیادہ گرم خوراک کھانے سے بھی منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، تو بیسیکلی وہ اندر جلن پیدا کر دیتے ہیں، جس سے صحت پر بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ہم نے جب بھی کوئی چیز استعمال کھانی ہے، متوازن غذا کھانی ہے، تھوڑی کھانی ہے، اچھی کھانی ہے۔ تو یہ شارٹ سی ویڈیو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا کہ منہ میں چھالے کیوں بنتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔